ہانیہ بیٹا جی ماما۔ زرش کے بلانے پر ہانیہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ زرش نے مسکرا کر اپنی پیاری بیٹی کا چہرہ چوما تھا۔ ہانیہ انس کی بہن نے ہم سے تمہیں انس کے لیے مانگا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے بیٹا؟ زرش کے سوال پر ہانیہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ جیسے آپ کی اور بابا کی مرضی ماما۔ زرش نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تو پھر اگلے مہینے ہی تم دونوں کا نکاح کر دے، رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ ہانیہ نے پھر سے ہاں میں سر ہلا کر ہمیں بڑی، جبکہ زرش بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ اس کے جذبات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ ویسے مجھے پتا ہے کہ تم اوپر سے ہی شرما کر ہماری ہاں میں ہاں ملا رہی ہو، اندر تو تم ابھی بنگڑے ڈال رہی ہوگی۔ زرش کے شرارت سے کہنے پر ہانیہ ہنسنے لگی۔ میری پیاری ماما، آپ کہیں تو میں آپ کو لائیو بنگڑا ڈال کر دکھا دیتی ہوں۔ ہانیہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ بس میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ یوں ہی خوش رہو۔ اور میری وانیہ بھی پھر سے مسکرانے لگے۔ وانیہ کے ذکر پر ہی زرش افسردہ ہوگی اور پھر سے اپنی بیٹی کو ہنستے مسکراتے دکھنا چاہتی تھی۔ ماما آپ فکر مت کریں، بابا نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ، زرش نے دل سے کہا اور آنکھیں موند کر خدا سے اپنی بیٹی کی خوشیاں مانگنے لگی۔ والدان ہانیہ اور وانیہ کے کمرے میں آئے تو اس سے بس وہاں وانیہ ملی، جو بر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا کی جان، والدان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار کیا تو وانیہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ کیا بات ہے میرا بچہ، آپ مجھ سے بھی بات نہیں کرو گی؟ والدان نے تھوڑی سی بکا کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وانیہ کی آنکھیں نم تھی۔ وانیہ بیٹا ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھ سے بھی نہیں بانٹ رہی؟ مجھے بتاؤ نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ والدان نے اسے ہمیشہ والی بات کہی جو پچھلے 1.5 مہینے سے وہ تقریباً روز ہی کہتا تھا، لیکن آج بھی روز کی طرح اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وانیہ، میں نے آپ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے میری سے طے کیا ہے۔ والدان کے فیصلہ سننے پر وانیہ نے بس اپنی شکوہ کے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے وانیہ، وہ تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ والدان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن پھر اس کی مسلسل خاموشی کو دیکھ کر گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی بابا۔ ابھی اس نے واپسی کے لیے چند قدم ہی اٹھائے تھے جب اس کے کانوں میں وانیہ کی آواز پڑی، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں۔ وانیہ کی آواز میں بہت زیادہ دکھ و درد تھا۔ والدان واپس آئے، اپنی بیٹی کے ہاتھ تھام لیے۔ اور کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ والدان کے سوال پر وانیہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ مجھے بس کسی سے شادی نہیں کرنی بابا، کبھی بھی نہیں کرنی، وانیہ نے بہت زیادہ روتے ہوئے کہا۔ اسے یوں روتا دیکھ پہلے تو والدان خاموش رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں منع کر دوں گا، لیکن اس کے بعد کیا وانیہ؟ کیا تم یہ گوارا کرو گے جس نے مجھے اپنا سب سے اچھا دوست مان کر مجھ سے یہ مانگ کی، اس شخص کے سامنے تمہارے بابا کا مان چکنا چور ہو جائے؟ کیونکہ میری انکار کرنے سے ایسا ہی ہوگا۔ وانیہ فوراً انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا، میں ایسا نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو شرمندگی ہو۔ وانیہ کے بہت زیادہ رونے پر والدان نے اسے اپنے سینے سے لگا، اس کے بالوں کو نرمی سے سہلانے لگا۔ تو پھر مجھ پر یقین رکھو بیٹا، میں کبھی بھی تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا، میری بہت اچھا ہے، بہت خیال رکھے گا تمہارا۔ والدان نے اس کا چہرہ اٹھا کر اوپر کیا۔ کرو گی نا مجھ پر بھروسہ؟ اپنے باپ سے اتنی امید سے پوچھنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وانیہ اس سے انکار نہ کر پائی۔ اچھی بیٹیوں کی طرح اس نے خاموشی سے سر جھکا کر اپنی مرضی کا اظہار کیا۔ آپ پر مجھ سے بھی زیادہ بھروسہ بابا، آپ کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وانیہ کے ایسا کہنے پر والدہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وانیہ بستر پر گر کر پھوٹ کر رونے لگی۔ وانی اسے یوں روتا دیکھ ہانیہ کمرے میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے وانی، کچھ تو کہو میری جان، ہانیہ نے بہت پیار سے کہا تو وانیہ اس سے جدا ہوئی۔ بابا میری شادی کرنا چاہتے اپنے دوست کے بیٹے سے؟ ہاں، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم جانتی ہو ہانی، میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میرا ان کے ساتھ نکاح میری جان، جہاں تک تم نے مجھے بتایا ہے نا، تمہارے اور اس کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے تم پر کوئی عدت واجب نہیں ہوتی، بالکل تم کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہو۔ ہانیہ نے اسے بتایا، لیکن وانیہ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کسی اور سے نکاح کے لیے پہلے اسے دل سے نکالنا ہوتا، جو وانیہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی اس شخص کے بارے میں مت سوچو، وہ غدار تمہاری محبتوں کے قابل نہیں۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے تھام کر سمجھایا۔ جانتی ہو ہانی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں، چاہ کر بھی میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وانیہ کے پھوٹ کر رونے پر ہانیہ کچھ پل بے بسی سے اسے دیکھتی تھی۔ بس تم بابا پر یقین رکھو وانیہ، وہ ہم سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔
لیکن وانیہ اس کے جانے کے بعد بھی یہ روتی رہی تھی۔ نکاح کی تیاریاں زور و شور پر تھی۔ اتنی جلدی اتنا انتظام کرنا کہاں آسان تھا۔ عثمان بھی حمدہ کے ساتھ وہاں آ چکا تھا۔ سالار اور جنت بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سب لوگ غموں کے بعد آنے والی ان خوشیوں سے بہت خوش تھے، لیکن جس کی وہ خوشیاں تھیں اسے تو کسی چیز سے سروکار ہی نہیں تھا۔ آج کی جنرل شہیر اور ان کی اہلیہ نکاح کا جوڑا لے کر ان کے گھر آئے تھے۔ حیمہ بیگم تو وانیہ کے صدقے والی جا رہی تھی اور دور کھڑا میری مسکراتی نگاہوں سے وانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وانیہ نے نگاہیں اٹھا کر اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا، جو آج بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے اور بازو کو کوہنی تک فولڈ کے بہت ہی زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس عربی شہزادے جیسا حسن رکھنے والے کا مقدر ہونے پر رشک کرتی۔ تم صرف میری ہو افغان جلیبی، یہ پڑی بس اپنے جین کی ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات۔ راگا کے الفاظ وانیہ کے کانوں میں پڑے تو اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں موند لی۔ ایکسکیوز می۔ فون بجنے پر میڈی نے آہستہ سے کہا، وہاں سے باہر چلا گیا۔ کچھ سو کر وانیہ بھی وہاں سے اٹھی اور زرش کو واش روم جانے کا کہہ کر میڈی کے پیچھے آئی تھی۔ سنیے، وانیہ کی آواز پر میڈی فون بند کر کے مڑا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جی سنائیے، میرے تو کان تڑپ رہے ہیں آپ کی سننے کے لیے۔ میڈی نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تو وہ وانیہ کنفیوز ہو کر اپنی انگلیاں چٹانے لگی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وانیہ سر جھکا کر سہمتے ہوئے کہا، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اسے کچھ ہمت ملی۔ آپ میرے بابا کو اس رشتے سے منع کر دیں۔ آپ ان سے کہیں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے بابا کو منع کر کے ان کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وانیہ کی بری بات سننے کے بعد وہ لب مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے، میں منع کر دیتا ہوں۔ وانیہ نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو اب ایک سگریٹ سلگا کر ہونٹوں کے ساتھ لگا چکا تھا، لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ وانیہ پل بھر میں گھبرائی۔ تمہیں مجھے اس انکار کی وجہ بتانی ہوگی، وہ بھی بالکل سچ۔ اب وانیہ کا سر مکمل طور پر جھک چکا تھا اور بلکہ بھی نم تھی۔ وہ میں دیکھو، اگر سچ بتاؤ گی تو ہی میں اس رشتے سے انکار کروں گا۔ وانیہ کو ہچکچاتا دیکھ وہ پھر سے بول اٹھا تو وانیہ کی بے بسی کی انتہا ہوگی۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ وانیہ نے روتے ہوئے اسے بتایا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ایک اور سوال وانیہ کی جان کا وبال بنا۔ میں نہیں بتاؤں گی، بس اتنا کہوں گی کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ صرف وہی میرے جسم و جان کے مالک ہیں۔ میرا وجود ان کی امانت ہے اور میرے مرنے تک بس ان کی امانت رہے گا۔ وانیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بینچ کا کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آگ تھی جسے دیکھ کر میڈی مسکرائی۔ انٹرسٹنگ۔ میڈی نے ایک ادا سے وہ سگریٹ اپنے ہونٹوں سے ہٹائی اور پیر کے نیچے دے کر کچل دی۔ اتنی شدت والی محبت ہے آپ کو جس سے وہ تو بہت خوش نصیب ہوگا، اس نے وانیہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا، جبکہ وانیہ اس سے دور ہوئی اور اپنا سر پھر سے جھکا گئی۔ اب آپ اس رشتے سے منع کر دیں گے نا؟ وانیہ نے بہت امید سے پوچھا تو وہ مغرور حسن کا شہزادہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ کر دوں گا، شکریہ۔ وانیہ نے بس اتنا ہی کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان دو آنکھوں نے اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عثمان سالار کے پاس اس کے آفس آیا۔ وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک ہے نا؟ عثمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، بس یہ میڈیا والے اور ان کے سوالات۔ اتنے سال گزر گئے سالار، لیکن آج بھی وہ ایک واقعہ میرے سامنے ہزار سوالوں کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے۔ سالار نے عثمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر مت کر بابا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس کچھ وقت، پھر وہ قاتل خود آپ کی بے گناہی ثابت کرے گا، وعدہ ہے میرا۔ عثمان نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ سالار، تم کہتے ہو تمہیں حاتم پر شک ہے، کہ اگر یہ سب حاتم نے کروایا ہوتا تو وہ اشال اور سعد کو کیوں ٹارگٹ کرتا؟ ان کی جگہ مجھے بھی تو مروا سکتا تھا۔ عثمان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ فکر مت کرے بابا، بغیر ثبوت کے میں اس شخص پر کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا۔ آج کل عوام کا فیورٹ بنا ہوا ہے اور اس پر کیچڑ اچھال کر میرا اپنا دامن گندا ہوگا۔ عثمان نے ہاں میں سالار، سالار واقعی میں ایک عقل مند سیاستدان تھا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے سالار؟ عثمان نے اسے تارانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا کسی مصیبت میں پھنسے۔ وقت آنے پر بتاؤں گا ڈیڈ، ابھی بس اتنا کہوں گا کہ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ فی الحال گھر چلیے، کیونکہ آپ کی بہو کو 3 بجے ہانیہ وانیہ کی نکاح کی شاپنگ کروانی ہے۔ اس کا ناراض ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ سالار کی بات پر عثمان کے حق لگا کر ہنس دیا۔ یہ تو سچ کہا تم نے سالار، عورت کا ناراض ہونا بہت ہی مہنگا پڑتا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ تمہاری ماما ناراض ہو جائیں گھر چلتے ہیں۔ سالار نے بھی مسکرا کر ہمیں سہلایا۔ وہ دونوں اٹھ کر گھر کی جانب چل دیے۔ چلو ایمان، یہ کھانا کھا پورا۔ میراج اپنے ہاتھ سے نوالا ایمان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، جو بڑے
جو بڑے بڑے منہ بنا رہی تھی، نہیں بس ملنگ پھول ہو گئی ہوں اب۔ ایمان نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، آج کل وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، وجہ بس معراج اس کے پاس ہونا اور عرفان کے گھر سے باہر ہونا تھا۔ نہ جانے عرفان کہاں تھا، لیکن جہاں بھی تھا ایمان کے لیے اچھا ہی تھا۔ ملنگ تمہیں پتہ ہے نیکسٹ ویک میرا برتھ ڈے ہے، ویسے تو مجھے کبھی کسی نے برتھ ڈے پر گفٹ نہیں دیا، لیکن تم مجھے کیا دو گے؟ ایمان تھوڑے کے نیچے ہاتھ رکھ کے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، کیا چاہیے تمہیں؟ معراج کے پوچھنے پر ایمان سوچ کے حال میں ڈوب گئی۔ ٹیڈی بھی اتنا بڑا تھا کہ میں حیران رہ جاؤں۔ معراج نے ہاتھ اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، پاگل میں نہیں لا رہا کوئی ٹیڈی بیئر۔ ایمان نے فوراً ہی اپنا منہ سوڑا۔ پچھلے ایک مہینے سے اپنے ملنگ کو لاڈ دکھا دکھا کر وہ اس کی محبت اور توجہ کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ معراج کی محبت نے اسے احساس کمتری کی شکار لڑکی کو لاڈلی سی شہزادی بنا دیا تھا۔ معراج بیٹا، آپ کے ماموں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ایمان معراج کو کچھ کہتے، وہ دونوں ہی ملازم کی آواز پر چونکہ آتا ہوں۔ معراج اتنا کہہ کر اٹھا باہر کی جانب بڑھا، لیکن ایمان باغا اس کی کمر سے چپک کر معراج ٹھٹھا کر رک گیا۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جا رہے نا ملنگ؟ پلیز مجھے مت چھوڑ کر جانا۔ اگر ماموں کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بھی لے جاؤ، لیکن مجھے مت چھوڑنا۔ اس پر مضبوط ہوتی ایمان کی پکڑ اور اپنی کمر پر اس کے آنسو محسوس کر کے معراج نے اسے اپنے سامنے کیا، بہت نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ معراج نے نرمی سے اسے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے، باہر حال میں موجود والدان کے پاس آیا، جس نے والدان کے وہاں آتے ہی اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو مجھ سے بیٹا، لیکن یقین کرو تم سچ سے واقف نہیں ہو۔ والدان نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا تو معراج نے بے رخی سے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ سچ سے ابھی تو واقف ہوا ہوں، اتنے عرصے سے آپ نے اور بڑے بابا نے اندھیرے میں رکھا تھا۔ آپ چلے جائیے یہاں سے ماموں۔ معراج کی بات پر والدان نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلا جاؤں گا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی بہنوں کے نکاح میں شرکت کرو۔ معراج، اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی عزت ہے تو تم ضرور آؤ گے۔ والدان کی بات پر معراج کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر معراج وہاں سے جا چکا تھا اور والدان بہت دیر وہیں کھڑا رہا، پھر وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتا خادم شان سے مسکرایا، تم نے تو کام آسان کر دیا بچے، تمہاری اپنوں سے دوری بہت فائدہ مند ثابت ہوگی میرے لیے۔ بس ایک ہفتہ جی لو کھل کر، پھر تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ خادم نے حباسے سے کہا، پھر اس مسکراتے ہوئے واپس کمرے میں چلا گیا۔ اب اسے اپنی سب سے بڑی رکاوٹ سکندر کے بارے میں سوچنا تھا۔ آخر کار نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا، لیکن وانیہ مطمئن تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میڈی نے نکاح سے انکار کر دیا ہوگا۔ زرش مسکراتے ہوئے جنت پارلر والی کے ساتھ کمرے میں اپنی بیٹیوں کے نکاح کے جوڑے نکاح خبر پڑھ کے، ہانیہ وانیہ چلو بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، دیر ہو جائے گی۔ زرش کے ایسا کہنے پر جب وانیہ کی نگاہ اپنے نکاح کے جوڑے پر پڑی تو وہ گھبرا گئی۔ مجھے یہ پہن کر تیار ہونا ہے کیا؟ زرش نے پاس آ کر اپنی معصوم بیٹی کا ماتھا چوما، ہاں میرے سر ہلائے۔ اب تمہیں اپنی بہن سے کم تو نہیں لگنا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وانیہ ہانیہ سے کم پیاری لگے۔ زرش کے پاپا وانیہ نے سکھ کا سانس دیا کہ وہ کپڑے پکڑ کر تبدیل کرنے چلے گی۔ باہر آئی تو اس کی نظر زرش پر پڑی جو ہانیہ کے لال میکسی نما جوڑے کی کمر سے ڈوریاں باندھی تھی۔ ارے واہ، کر لیا چینج، چلو اب آؤ اور تیار ہو جاؤ، میں چاہتی ہوں میری دونوں بیٹیاں چاند کا ٹکڑا لگے۔ وانیہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں کی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ وانیہ کا جوڑا سفید کرتی اور شرارے پر مشتمل تھا، جبکہ ساتھ موجود صورت دوپٹہ اسے حسین جوڑے کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ پارلر والی نے مہارت سے اسے میک اپ کیا اور بال اونچے جوڑے میں باندھ کر لال دوپٹہ سر پر ڈال کر کمر پر پھینک دیا۔ مناسب سی ڈائمنڈ کی چولی پہنے وانیہ سچ میں کوئی چاند کا ٹکڑا ہی لگنے لگی تھی۔ میری جان اتنی پیاری لگ رہی ہو نا کے پاس، ہانیہ نے اسے آئینے میں دیکھ کر شرارت سے کہا تو وانیہ سر جھکا کہ اس کا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس شخص نے وانیہ کے ساتھ جھوٹ بولا، اس نے بابا کو نکاح کے لیے منع نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی وانیہ رونے والی ہو گئی۔ روندو شکل، مجھے بھی تو دیکھو نا کیسی لگ رہی ہوں۔ ہانیہ کی آواز پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا تو نظریں پلٹنا ہی بھول گئی۔ لال میکسی میں ملبوس مناسب سے میک اپ اور جولی پہنے ہانیہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، جبکہ اس کا ہیئر سٹائل بھی بالکل وانیہ جیسا تھا۔ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو ہانی، وانیہ نے آہستہ سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ تبھی والدان اور زرش کمرے میں داخل ہوئے تو اپنی بیٹی کو دلہن بنا دیکھ زرش کی پلکیں نم ہوئی تھی۔ اس کے آنگن میں کھلنے والی
چھوٹی چھوٹی تتلیاں آج اتنی بڑی ہو چکی تھی۔ والدہ نے آگے بڑھ کر دونوں کو اپنے سینے سے لگا اور باری باری دونوں کا ماتھا محبت سے چوما۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے میری بیٹیوں، کبھی کوئی بھی غم تمہارے قریب مت آیا، آمین۔ باپ کی شفقت پر ان دونوں کی پلکیں نم ہو چکی تھی۔ بابا باز کرے، موشنل کر کے میک اپ خراب کریں گے، ویسے بھی نکاح ہے، یہ رونے والے کام رخصتی برقرار لیں گے۔ ہانیہ کی بات پر والدہ ہنسی اور پھر وانیہ کو دیکھا جو بہت زیادہ اضطراب میں لگ رہی تھی۔ بس زرش تم ہانیہ کو لے جاؤ، وانیہ کو میں لے کے آؤں گا۔ زرش نے ہمیں سر ہلایا اور ہانیہ کو اپنے ساتھ وہاں سے لے گیا۔ والدہ نے وانیہ کا چہرہ تھام کر اوپر کیا۔ کیا بات ہے بابا کی جان؟ والدہ کے لہجے میں بہت زیادہ محبت ہے۔ بابا کیا وہ کیا انہوں نے آپ سے بات کی؟ وہ انہوں نے نکاح کو لے کر کچھ کہا آپ سے؟ وانیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو والدہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میری بات ہوئی تھی میری سے، تم فکر مت کرو، سب تمہاری خوشی کے حساب سے ہی ہوگا، یہ وعدہ ہے تمہارے باپ کا۔ وانیہ نے اپنے آنسو پونچھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ اب وہ اطمینان میں آ چکی تھی۔ والدہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ باہر بہت سے مہمان آ چکے تھے۔ وانیہ کی نظر حال میں موجود میری پر پڑی تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ وہ ہانیہ کے نکاح کے لیے آئے ہوں گے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ آئمہ بیگم نے وانیہ کے پاس آ کر کہا تو وانیہ ہچکچاتے ہوئے مسکرا دی۔ میرے خیال سے ہمیں جلد از جلد نکاح کی تقریب شروع کرنی چاہیے۔ شان کی بابا صاحب نے متفق ہو کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہیں لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گئے۔ والدہ نے میری کو دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ بات یہ ہے کہ میری نے کچھ دن پہلے ہی اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا میرے سامنے، اور اب اس کی خواہش کے مطابق پہلے وانیہ اور میری کا نکاح ہوگا۔ والدہ کے پاپا وانیہ کو لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جگہ لیا ہو۔ پور شکوا نام نکاح اور ٹھاکر نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو شان سے مسکرا رہا تھا۔ بابا، وانیہ نے گھبرا کر والدہ کو پکارا، اس کے ساتھ لگے جیسے کہ اس میں چپنا چار ہی ہو۔ بھروسہ رکھو میری جان، والدہ نے نرمی سے کہا اور مولوی صاحب کو اشارہ کیا جو پہلے وانیہ کے قریب موجود کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اس وقت سب کچھ وانیہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ تو بس بت بنی وہاں بیٹھی تھی۔ راگا کی سرگوشی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بھلا کیسے کسی اور کی ہو جاتی جب وہ اپنے تن من کا مالک صرف ایک انسان کو سمجھتی تھی۔ وانیہ، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ والدہ کی آواز پر وانیہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور روتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اس دغا باز شخص کو دیکھا جس نے اسے سے جھوٹ بولا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، وانیہ نے ایک بار ہی کہا تو والدہ نے اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا جسے دھندلاتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس نے سائن کیے اور اٹھ کر وہاں سے چلے گی۔ والدہ نے اسے پکارا لیکن وہ نہیں رکی، بس اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنی محبت سے دغا کر چکی تھی، کسی اور کی ہو چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وانیہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ رونے کی وجہ اس کے وجود میں ہچکیاں بن چکی تھی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ ہانیہ بھی نہیں۔ شاید سب خوشیوں میں مصروف تھے، لیکن اس کو کیا خوشی ہوتی جس کا دل ہی مر چکا تھا۔ آپ نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی نا؟ نہیں، معاف کروں گی، میں آپ کو کبھی بھی نہیں کروں گی۔ وانیہ زار رو رہی تھی، نفرت ہو رہی تھی اسے اپنی سجاوٹ سے، اس لیے اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی۔ اپنے کانوں کے نازک بندے اور گلے میں موجود نیکلس اس نے کھینچ کر اتارا۔ ابھی اپنا ہاتھ اس نے دوپٹے کی جانب بڑھایا ہی تھا جب اچانک لائٹ چلی گئی اور کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ جان تو وانیہ کی تب ہوا ہوئی جب کسی نے اس کی کمر کی گرد اپنا ہاتھ لپیٹا اور کھینچ کر اس کی کمر اپنے چوڑے سینے سے لگائی۔ کون؟ وانیہ نے گھبرا کر سوال کیا تو اندھیرے میں سانسوں کی تپش سے اپنے کان کے قریب محسوس ہوئی۔ میرے سوا اور کس کی اتنی جرأت ہے کہ میری ملکیت کو چھوئے؟ افغان جلیبی، ہاتھ نہ کاٹ دو اس گستاخ کے۔ وہ آواز اپنے کانوں سے ٹکراتے ہی وانیہ کا پورا وجود پتھر کا ہوا۔ وانیہ وہ آواز لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ راگا، راگا، پہلی بار وانیہ نے اسے اس نام سے پکارا۔ ہاں لہتے جگر، تمہارا راگا، تمہارا کوئی کرم کا جن تمہیں واپس لینے آ گیا ہے۔ میری پری اب پھر سے اس کی قید میں جانے کے لیے تیار ہو۔ اتنا کہہ کر راگا نے اس کی گردن کے پاس موجود محسوس نس کو دبایا تو وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اپنی پری کو پھر سے باہوں میں لا کر راگا کے لب شان سے مسکرائے۔